اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ علم جن جگہوں پہ سکھایا جاتا ہے اس کو مدرسہ کہتے ہیں، اور ذکر اور تربیت جس جگہ پر کی جاتی ہے اس کو خانقاہ کہتے ہیں۔ یہ اس کے لیے علیحدہ ایک ٹرم ہے، علیحدہ ایک جگہ ہے۔ جیسے کسی کی گاڑی خراب ہو جائے تو چھوٹا موٹا فالٹ ہو تو بہرحال وہیں پر درست ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بڑا مسئلہ ہو جائے تو اس کو ورک شاپ لے کر جاتے ہیں، وہاں جا کر اس کی ریپیئرنگ اور مرمت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کو انسان بنانے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے، اس کو عبادت اور ذکر سکھانے کے لیے خانقاہیں ہمارے اسلاف نے بنائی۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے نا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تو ذکر کثیر کے اہتمام کے اندر ہے کہ ہمارے اسلاف نے باقاعدہ خانقاہیں قائم کی، اور وہ خانقاہیں آج بھی موجود ہیں۔ یعنی جن حضرات نے پہلے خانقاہیں بنائی ابھی بھی خانقاہیں موجود ہیں، اور اس زمانے کے جو ہمارے حضرات ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کی بھی بنائی ہوئی خانقاہیں موجود ہیں، چل رہی ہیں۔ تو دیکھیے خانقاہ کا جو قیام ہے یہ خود ذکر کثیر کی اہمیت کی دلیل ہے کہ ہمارے اکابرین نے قرآن حدیث سے اس کی اہمیت کو سمجھا، اور اہمیت کو سمجھنے کی وجہ سے جو ہے وہ مجالس ذکر قائم کرنے کے لیے، ذکر سکھانے کے لیے خانقاہوں کو آباد کر دیا۔ چنانچہ یہ جو ذکر کی مجلس ہوتی ہے جس میں چند لوگ اکٹھے ہو کر اپنا اپنا ذکر کرتے ہیں، بظاہر تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ذکر کروا رہا ہے، وہ اللہ کہتا ہے تو باقی سب بھی اللہ کہتے ہیں، پھر وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو باقی بھی اس کے پیچھے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تو لگتا ہے کہ جیسے جماعت کی نماز ہوتی ہے کہ ایک امام ہوتا ہے، باقی سب مقتدی اس کی اقتداء کر رہے ہوتے ہیں، تو ظاہراً ایسی شکل محسوس ہوتی ہے کہ جیسے ذکر کرانے والا ان کی ذکر کی جماعت کروا رہا ہے اور باقی سب اس کی تقلید کر رہے ہیں۔ اور اسی کو دیکھ کر بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ تو بدعت ہے، یہ تو کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ حالانکہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ ایک ہے ذکر کو سکھانا، تو کوئی بھی بندہ جو اللہ اللہ سیکھنا چاہے، جب اس کو ذکر کی اہمیت سمجھ میں آ جائے کہ ذکر کے بڑے فضائل ہیں، اللہ کو یاد کرنے کی بڑی فضیلت ہے، تو اب وہ ذکر کرنا کیسے؟ تو ظاہر سی بات ہے ہر فن کا ماہر ہوتا ہے جو اس فن کو سکھاتا ہے۔ تو جو ذکر کرنا سکھاتے ہیں مشائخ صوفیاء، تو وہ بھی جب ذکر سکھانے کی نیت سے سالکین کو ذکر کرواتے ہیں اکٹھا بٹھا کر، تو ظاہری صورت تو ایسی ہی بن رہی ہوتی ہے جو میں نے عرض کی کہ وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ بھی ساتھ ساتھ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ جماعت کی صورت نہیں ہوتی کہ جیسے امام جو ہے وہ قیام میں کھڑا ہے تو مقتدی بھی قیام میں ہے، امام رکوع میں گیا تو مقتدی بھی رکوع میں چلے گئے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ مجلس ذکر میں سب اکٹھے ذکر ضرور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر شخص اپنا اپنا ذکر کر رہا ہوتا ہے، کسی کو کسی دوسرے کی آواز بھی نہیں آ رہی ہوتی۔ وہ آدمی اپنے ذکر میں اتنا مشغول ہوتا ہے، اتنا غرق ہوا ہوتا ہے کہ وہ اس بات پر خیال، اس کا اہتمام نہیں کرتا کہ جب جو ہے شیخ صیغہ بولیں گے اللہ کا تب میں نے اللہ کا صیغہ بولنا ہے۔ وہ اپنی تسبیح کر رہا ہوتا ہے، شیخ اپنی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، اتفاقاً ایک اجتماعی صورت بن جاتی ہے۔ تاہم تربیت کے لیے اگر اجتماعی صورت بھی اختیار کر لی جائے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ جیسے نماز کے بعد دعا ہے، اب دعا ہر شخص کی انفرادی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت کی نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، لیکن آج کل جو اکثر جگہ پر اجتماعی دعا کی شکل بن گئی ہوئی ہے، امام نماز کے بعد اپنی انفرادی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور لوگ بھی اسی وقت ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اور امام جب ہاتھ پھیر لیتے ہیں آمین کہتا ہے، لوگ بھی آمین کہہ لیتے ہیں۔ تو ایک ظاہری شکل ایسی بن جاتی ہے کہ جیسے امام صاحب نے تکبیر تحریمہ سے لے کر جماعت کروانی شروع کی
اور دونوں طرف سلام پھیرا، لوگوں نے بھی سلام پھیرا، اب یہ دعا میں بھی شاید اس کی تقلید کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اور آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ امام ابھی دعا مانگنی شروع کرتا ہے وہ اپنی تسبیحات کر رہے ہوتے ہیں، اور امام آمین کہہ کے ہاتھ پھیر لیتا ہے وہ دعا کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ظاہری شکل ایسی بن جاتی ہے کہ سب اجتماعی دعا کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہر آدمی اپنی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، امام بیچارے کے اپنے مسائل ہیں، مقتدیوں کے اپنے مسائل ہیں، کسی کو مال چاہیے، کسی کو بیوی چاہیے، کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو گھر چاہیے، کسی کو رزق کا مسئلہ، کسی کے سر پہ قرضہ ہے، کسی کے گھر میں بیماری ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن دیکھنے والے کو شکل ایسی محسوس ہوتی ہے کہ جیسے یہ اجتماعی دعا کر رہے ہیں، جیسے نماز میں امامت تھی ایسے دعا میں امامت ہو رہی ہے۔ تو یہ بطور مثال میں نے بات پیش کی، اجتماعی ذکر، مجلس ذکر کے اندر ظاہری شکل ایسی ہی نظر آتی ہے، لیکن در حقیقت ہر آدمی اپنا اپنا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، شیخ ذکر شروع کروا دیتے ہیں، کیونکہ وہ جب ذکر شروع کرتے ہیں تو لوگ بھی دیکھ کر اپنا اپنا ذکر شروع کر دیتے ہیں، اور ایک مناسب وقت کے بعد جب وہ بند کرنا چاہتے ہیں تو وہ کوئی ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ جو تربیت والا سیشن تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اب ہر آدمی اپنا انفرادی ذکر بعد میں کر سکتا ہے۔